بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر اور میرے ساتھ موجود ہیں ہمارے ہر دل عزیز جناب عمران ریاض صاحب. جناب بہت عمران بھائی. شکریہ صابر بھائی، بہت شکریہ. وعلیکم السلام. تمام سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم. عمران بھائی، ایک طرف جیسے ہی کوئی مومنٹم بنتا ہے اور تحریک کا زور پکڑتا ہے اور ایک صورتحال بنتی ہے عمران خان صاحب سے متعلق ہو، باقی معاملات سے، اپوزیشن جماعتیں اکٹھی ہو رہی ہیں، اب دوبارہ سے وکلا متحرک ہو چکے ہیں، وکلا ایکشن کمیٹی بن چکی ہے، باڈی بن چکی ہے، اس کے ترجمان مقرر ہو چکے ہیں، انفارمیشن سیکرٹری علی احمد کرد صاحب، زبیری صاحب، باقی سارے وکلا جو ہیں وہ ایک بار پھر متحرک ہو گئے، حامد خان صاحب. اور لگتا ایسے ہے کہ اب کوئی تھوڑی سی فیل ہے وکلا میں اور وکلا کچھ کرنا چاہتے ہیں. ایک طرف یہ سیناریو ہے، دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی بطور جماعت متحرک ہو چکی ہے، تیسری طرف عمران خان صاحب کی فیملی متحرک ہو چکی ہے، چوتھی طرف آ جاتا ہے جناب آپ کا کشمیر کا معاملہ، لانگ مارچ اور کشمیری متحرک ہیں. اب یہ سارے مختلف سٹیج ہیں، 1 سٹیج، 2 سٹیج، 3 سٹیج، 4 سٹیج، یہ سارے کے سارے ہمیں نظر آ رہے ہیں. اور جب بھی کوئی مومنٹم بنتا ہے تو اس دوران خبریں آنا شروع ہو جاتی ہیں، ڈس انفارمیشن آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور کچھ لچھے دار خبریں بھی جو ہم نے ذکر کیا کہ آپ جناب وہ 22 ارب ڈالر کا فلاں سے ایگریمنٹ ہو گیا، اتنے ارب ڈالر فلاں جگہ سے آ رہے ہیں، اتنے ارب ڈالر فلاں سے آ رہے ہیں. یہ سنبھالیا جائے گا؟ یہ کب تک اس طریقے سے فیک نیوز کے ذریعے سے معاملہ چلے گا؟ پہلے تو کشمیریوں کا بتائیں کہ کشمیریوں کا لانگ مارچ الٹیمیٹ کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ صابر بھائی، انہوں نے اپنے نئے مطالبات دے دیے ہیں. میں نے یہاں پہ لکھے ہوئے تھے ایک پیج پہ، میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کر دیتا ہوں، ہمارے سننے والے ذرا اس کو دیکھ بھی لیں گے، ریفریش بھی ہو جائے گا. انہوں نے کہا جی نمبر 1 تو آئی جی جو ہے لیاقت، اس کو یہاں سے ہٹائیں فوری طور پہ، یہ بندہ ہمیں نہیں چاہیے. اور جتنے افسران باقی رینٹ پہ لائے گئے ہیں یہاں پہ، ان کو بے دخل کیا جائے. دوسرا انہوں نے کہا جی ممتاز راٹھور کا بھی اب استعفیٰ ہمیں چاہیے، کیونکہ ابھی الیکشن تو آپ کو پتا ابھی چلے گا معاملہ، دوسری حکومت بننا اور آنا. وہ کہتے ہیں جی اس کو بھی ہٹائیں. تیسرا وہ کہتے ہیں تمام مقدمات اور جتنے ہمارے خلاف بوگس نوٹیفیکیشنز کیے گئے ہیں، چاہے وہ ہمارے 4 شیڈول میں نام ڈالا گیا ہو یا سروں کے اوپر انعام رکھا گیا ہو، تو وہ ختم کیے جائیں. پھر انہوں نے کہا جی جو شہداء کا خون بہا ہے اس کا حساب دینے کی تیاری کی جائے، مقدمات اس کے ہونے چاہیے. جتنے بھی قیدی ہیں ان کو فوری طور پہ رہا کیا جائے ایک آرڈر کے ذریعے. اور جتنے ہمارے پرانے مطالبات ہیں 38، ان سب کا نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے کہ جناب ان کی ہم منظوری دے رہے ہیں، تو پھر ہم مذاکرات کریں گے اور بات چیت کریں گے. اب اس میں جو مذاکرات میں شامل لوگ تھے انہوں نے یہ بتایا کہ جو سیاسی قوتیں تھیں یا سیاسی لوگ یا ہیومن رائٹس کے لوگ یا جو اوورسیز کی نمائندگی کر رہے تھے یا جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی، ان سب نے لچک دکھا کے تو یہ نتیجے پہ پہنچنے والے تھے. لیکن انہوں نے کہا کہ جو سیکٹر کمانڈر آفس ہے وہاں پہ آئی ایس آئی کا، اس کی جانب سے سختی کی گئی اور ان کی جانب سے کچھ چیزوں کے اوپر لاک لگا دیا گیا اور پھر مذاکرات نہیں ہوئے. انہیں یہ لگتا ہے جو وہاں پہ آئی ایس آئی کا آفیسر ہے بریگیڈیئر فائق، اس کو یہ لگتا ہے کہ شاید یہ ہمارے ساتھ دھوکہ ہو رہا ہے، یا وہ یہ چاہتے نہیں ہے کہ اس وقت معاملات جو ہیں وہ کسی حل کی طرف جائے. بلکہ اس میں مجھے حیرت ہوئی بہت زیادہ جب مجھے یہ بتایا کسی نے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ ملٹری انٹیلیجنس کے کہنے کے اوپر یہ کر رہے ہیں. یعنی آئی ایس آئی کے آفیسر یہ سمجھتے ہیں کہ ملٹری انٹیلیجنس کے افسران ہیں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے احتجاج کے پیچھے، کہ وہ آئی ایس آئی کو ناکام کرنا چاہتے ہیں. اب میری سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ دونوں تو پاکستان کی ایجنسیاں ہیں، اب انہوں نے تو دشمن سے لڑنا ہے تو یہ آپس میں کیوں لڑ رہے ہیں؟ یہ عجیب و غریب صورتحال پیدا ہوئی ہے. ایک لمحے کے لیے رکتے ہیں. یہ آپ نے بات کی، دیکھیں 2 آنکھیں ہوتی ہیں آرمی چیف کی، ایک ڈی جی ایم آئی اور ڈی جی آئی، اور ڈی جی آئی میں ڈی جی سی، یہ جو انٹرنل پالیٹکس کو دیکھتے ہیں. تو وہ واجد عزیز صاحب ہیں اور فیصل نصیر صاحب ہیں. جی جی. تو یہ جو تنازع ہے آپ نے بتایا اور جو کشمیر ایکشن کمیٹی کے لوگوں کو بھی بتایا گیا، تو یہ کیا آپس میں ہی الجھے ہوئے ہیں؟ یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ راول پنڈی ڈی جی ایم آئی تو ڈائریکٹ رپورٹ کرتی ہے اور آرمی چیف کو، اور خالصتاً اسی کی مٹھی میں بند ہوتی ہے. وہ سازش کر رہے ہیں، یہ بریگیڈیئر فائق صاحب نے رپورٹ کیا ہے. جی ان کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں. دیکھیں ان کا دعویٰ یہ ہے، جو میرے ساتھ جو سورسز بات کر رہے تھے یہ ان لوگوں میں سے ہیں جو ان مذاکرات کے اندر شامل تھے. انہوں نے یہ کلیم کیا کہ جناب یہ جو بات چیت ہوئی ہے
اس بات چیت میں کچھ چیزیں طے ہو گئی تھی اور ہم قریب پہنچ رہے تھے. ہم نے کچھ ایک ڈرافٹنگ بھی کر لی تھی معاملے کی. میاں آصف صاحب ہیں غالباً, اور ایک افشاں کیانی صاحبہ ہیں, یہ ہیومن رائٹس کی طرف سے, اور وہ آئینی ماہر ہیں. تو ان لوگوں کی جو آئینی رائے اس کی موجودگی میں انہوں نے کہا جی کوئی ضرورت نہیں ابھی آئینی ترمیم کی, آپ ایک نوٹیفیکیشن بھی کر سکتے ہیں, فیوچر میں پھر چیزوں کو کیسے ڈیل کرنا ہے وہ دیکھ لیں. لیکن وہ کہتے ہیں سب لوگ نیک نیتی سے کام کر رہے تھے, لیکن وہاں پہ جو آئی ایس آئی ہے انہوں نے کہا نہیں جی ہم تو الیکشن کروائیں گے اور یہ ان کے ساتھ بات چیت اب نہیں ہوگی, اور وہ جو یہ مانگ رہے ہیں وہ ایسے ہم ان کو نہیں دیں گے. اور بڑی کڑی انہوں نے شرائط رکھی. ان کی ایک شرط یہ تھی کہ فوری طور پہ آپ دھرنا ختم کر کے لوگوں کو گھر بھیجیں, جب لوگ گھر چلے جائیں گے تو اس کے بعد پھر ہم فیصلہ کریں گے کہ آپ کی جماعت جو کالعدم ہے اس کو ختم کرنا ہے یا نہیں. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جتنے لوگ آپ کے قید ہیں ان سب کی جا کے آپ ضمانتیں اپلائی کریں, عدالتیں جانیں اور آپ جانیں. اور اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ جو لوگ ابھی گرفتار نہیں ہوئے جن پہ مقدمات ہیں ان کے مقدمات بھی عدالتوں سے ہی ختم ہوں گے, آپ جائیں اور جا کر عدالتوں میں ضمانتیں دائر کریں, ہم آپ کو اتنی نرمی کر دیں گے کہ آپ کو عدالتوں میں باہر سے گرفتار نہیں کیا جائے گا. شوکت نواز میر کا انہوں نے کہا جی کہ ہم اس کو کسی عدالت میں پیش کریں گے, اور جس عدالت میں اس کو ہم پیش کریں گے وہ اس عدالت میں جو اس کی کاروائی ہوگی قانون کے مطابق اس میں وہ باہر آ جائیں تو وہ آپ نے وہاں جا کے معاملہ دیکھنا ہے. تو یہ جو ساری چیزیں ان میں تو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو لگا کہ ہمیں دھوکہ دیا جا رہا ہے, یہ الیکشن کروا کے ایک نئی سرکار بنا دیں گے اور بلاول آ کے وہاں پہ کہہ دے گا کہ جناب میرے پاس تو 2/3 اکثریت نہیں ہے لہٰذا میں آپ کے مطالبات تسلیم نہیں کروا سکتا, مجھے نواز شریف سے بات کرنی پڑے گی. اور نواز شریف کہے گا جی میرے پاس بھی 2/3 اکثریت نہیں ہے میں بھی نہیں کر سکتا. تو یہ اس طریقے سے ان کو سادہ سادہ تھوڑی تھوڑی اکثریت ملا جلا کے ایک سرکار قمر بنا دیں رضا گے. شاہ صاحب کو بھی تو بھیجا تھا آرمی چیف نے. قمر رضا شاہ اس سارے پروسیس کا حصہ تھا, اور قمر رضا شاہ صاحب نے اچھا رول پلے کیا ہے. جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے لوگ ہیں وہ ان کی تعریف کرتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے مثبت رول پلے کیا ہے اور انہوں نے پوری کوشش کی ہے کہ یہ بات چیت کے ذریعے سے معاملہ حل ہو جائے. لیکن معاملہ جو لچک کا ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی طرف سے لچک نہیں تھی, انہوں نے کافی چیزوں پہ لچک دکھائی. اصل میں جو معاملہ پھنس جاتا ہے نا وہ جا کے پھنس جاتا ہے دوسری طرف, جہاں پہ بریگیڈیئر فائق صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ, اور انہوں نے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے جو خط لکھا تھا آرمی چیف کو اس میں بھی کہا تھا کہ آپ کو مس گائیڈ کیا جا رہا ہے, جی ہاں بالکل, آپ کو جو ہے وہ آئیڈیا نہیں ہے جو حالات ہیں کشمیر میں اور جو کچھ یہاں پہ. مس گائیڈ کون کر سکتا ہے, آرمی چیف کو خود ہی پتا, ان کی اپنی چوائس ہے جو بندہ وہاں پہ لگا ہوا ہے. کیونکہ ڈی جی ایم آئی کا تعلق بھی کشمیر سے ہے نا واجد عزیز صاحب کا. ہاں جی ان کا وہاں سے, وہ صابر بھائی ان کی اصل میں تو سیاست یہی ہے نا, وہ یہ سمجھتے ہیں. اور یہ جب مجھے پہلی دفعہ یہ بات بتائی گی میں حیران ہو رہا تھا کہ یہ دو ایجنسیوں کے بیچ میں بھی ایک چپکلش چل رہی ہے. اور میرے لیے بڑی حیرت کی بات تھی, میں نے اس طرح کی چیز کبھی ماضی میں رپورٹ نہیں کی. اچھا یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ اس سے پہلے یہ چپکلش رپورٹ ہو چکی ہے کئی اور جگہوں پہ, لیکن کشمیر جیسے حساس علاقے میں اس چیز کو ایسے کرنا. صابر بھی یار میں ایک اور چیز میں چاہتا ہوں آپ بھی اس پر بات کریں کہ یہ لوگ جب یہاں سے ابھی مظفر آباد کی طرف جائیں گے جی تو مظفر آباد تو کیپٹل ہے. ہاں جی, آپ فرض کریں اب ان کی تعداد بہت بڑھ گئی ہے, آج ہزاروں کی تعداد میں کل لوگ پہنچے ہیں وہاں پہ راولا کوٹ میں, اور پہلے ہی وہاں پہ لگ بھگ 30-40 ہزار لوگ تو ہر وقت موجود رہتے تھے. وہ ٹائم بدل کے آتے تھے, کبھی 10-15 ہزار 20 ہزار 25 ہزار تک وہ بیٹھتے تھے وہاں پہ. اگر آپ فرض کریں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ 10 لاکھ لوگ نکل جائیں گے, لیکن صابر بھائی اگر 25-30 ہزار یا 50 ہزار کا بھی ایک جلوس چل پڑتا ہے مظفر آباد کی طرف, تو یہ اتنی بڑی تعداد ہے لوگوں کی کہ یہ سنبھالی نہیں جائے گی. تو پھر معاملہ کس طرف جائے گا؟ اور مظفر آباد کے لوگ آپ جانتے ہیں, نیلم ویلی کے مظفر آباد کے, اگر وہ بھی نکل آتے ہیں. آگے اگلا جو ہے معاملہ وہ بتائیے گا کہ علیمہ خان صاحبہ کو بہت زیادہ مل رہی ہے جی پذیرائی, اور انہوں نے جو اسٹریٹ موومنٹ, رابطہ عوام مہم کہہ لیں, اسٹریٹ موومنٹ کہہ لیں, جو انہوں نے انٹریکشن شروع کیا ہے, تو وہ تو ان کو تو لوگ ویلکم کر رہے ہیں جہاں جہاں سے اب تک وہ گزری ہیں, اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ جناب ہم بالکل تیار ہیں, اور لوگوں کا جو کراؤڈ ہے وہ بھی بتاتا ہے کہ وہ بھی ریڈی ہے, اور وہ اڈیالہ اور ڈی چوک کے نعرے لگا رہے ہیں. صابر بھائی یہ جو علیمہ خانم صاحبہ والا معاملہ ہے نا, دیکھیں وہ عمران خان کی بہن ہے, اور لوگوں کو امید ہے کہ یہ بہن کم سے کم اپنے بھائی کو دھوکہ نہیں دے گی, اسی لیے لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہو رہے ہیں. عوام کی ہمدردیاں عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں, لیکن عوام کے شکوے عمران خان صاحب کی پارٹی سے ہیں, اور اس کی وجہ صرف یہ نہیں ہے کہ وہ عمران خان کے لیے انہوں نے وہ نہیں کیا جو انہیں کرنا چاہیے تھا, بلکہ وجہ یہ بھی ہے کہ نہ وہ بجلی میں مہنگائی کے خلاف کھڑے ہوئے,
نہ وہ لوڈ شیڈنگ کے خلاف کھڑے ہوئے، نہ وہ پیٹرول کے ساتھ جو انہوں نے زیادتی کی اس پہ بھی کھڑے نہیں ہوئے، پاکستان میں معیشت تباہ ہوئی اس پہ بھی کھڑے نہیں ہوئے، خوفناک دہشت گردی ہوئی اس پہ بھی کھڑے نہیں ہوئے، جو پسے ہوئے طبقات کو پیسا گیا اس پہ بھی کھڑے نہیں ہوئے، نہ وہ کسان کے ساتھ کھڑے ہوئے، نہ مزدور کے ساتھ کھڑے ہوئے، نہ محنت کش کے ساتھ کھڑے ہوئے، نہ وہ سرکاری ملازم کے ساتھ کھڑے ہوئے. تو پاکستان تحریک انصاف بدقسمتی سے جو ایک اپوزیشن کا رول ہوتا ہے وہ ادا کرنے میں ناکام رہی ہے. اب اس کی وجہ سے نا لوگ ناراض ہیں، لوگوں کو اس بات کی تکلیف ہے کہ یہ ہمارے ساتھ اس وقت کھڑے نہیں ہوئے جب ہمیں ان کی ضرورت تھی، اور پھر اپنے لیڈر کے ساتھ بھی کھڑے نہیں ہوئے جب اس کو ان کی ضرورت تھی، اور جو اس نے کہا وہ انہوں نے کیا بھی نہیں. تو مارجن بڑا محدود ہوتا چلا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں ان کے لیے. اقتدار تو ان کے پاس ہے، سیٹوں پہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں وہ وہی لوگ ہیں جو یہ نہیں چاہتے کہ ان کی سیٹیں چلی جائیں. جن لوگوں نے ماضی میں کوشش کی انہیں جیلوں میں ڈال دیا گیا یا ان کی سیٹیں چھین لی گئی. آپ دیکھیں نا آج وہ کدھر گئے، صاحبزادہ حامد رضا صاحب جیل میں ہیں. وہ جیل میں ہیں، حالانکہ وہ باہر تھے. عمر ایوب صاحب کہاں گئے؟ وہ کوشش کرتے تھے، زور لگاتے تھے، ان کی سیٹ بھی چھین لی، اپوزیشن لیڈر کا عہدہ بھی چھین لیا، وہ کونے میں چلے گئے. پھر جو لوگ زور لگاتے تھے ان سب کو نشان عبرت بنایا اسٹیبلشمنٹ نے. بہت سارے ایم این اے ان کو فارغ کیا گیا، درتاج گل وزیر کو فارغ کیا گیا، اور لوگ ہیں. جی بالکل بالکل بالکل. عالیہ حمزہ ہیں. بالکل بالکل. باقی لوگوں کو جیلوں میں ڈالا گیا. بالکل. اور بھی بیچارے وہ چترالی صاحب تھے کہ میں نے وہ جیل میں پڑے ہیں. جی بالکل. چترالی صاحب کے ساتھ بڑی سخت زیادتی ہوئی، انہوں نے خود جا کے گرفتاری دی تھی. جی ہاں. اب صابر بھائی معاملہ یہ ہے کہ یہ ساری جو لڑائی ہے یہ منطقی انجام کی طرف ایک دن جانی تو تھی. جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو اس بات کا پتا تھا کہ اگر یہ الیکشن ہو گیا تو ان کی باری ختم، پھر ان کے پاس کچھ نہیں بچے گا. تو ان کے پاس کوئی رستہ نہیں تھا لانگ مارچ کرنے کے علاوہ. تو انہوں نے وہی کیا جو ان کے پاس آخری ایک پتا تھا، انہوں نے کھیل دیا. اگر وہ اچھا کھیل گئے تو وہ قابو کر لیں گے، اگر وہ اچھا نہ کھیل پائے تو پھر ان کو یہ لڑائی لمبی چلے گی، پھر بعد میں دیکھیں گے کبھی پھر موقع ملے گا تو وہ کچھ کر پائیں تو کر پائیں. پاکستان تحریک انصاف کے پاس بھی نا اب یہ اسی طرح ان کے پاس کچھ نہیں بچے گا 5 تاریخ کے جلسے کے بعد. 1 سال پہلے لگ بھگ، یا آپ کہہ لیں 8-9 ماہ پہلے، عمران خان صاحب نے سہیل آفریدی کو کہا تھا کہ آپ فوری طور پہ اسٹریٹ موومنٹ کی تیاری کریں. اس میں ایک قدم بھی یہ آگے نہیں بڑھے، آج تک کچھ نہیں کیا. اب یہ اپنی کریڈیبلٹی لوز کر چکے ہیں. اپنی کریڈیبلٹی واپس لینے کا یا کوئی تحریک بنانے کا یا مومنٹم بنانے کا یہ ان کے پاس آخری موقع ہے اس وقت. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمیشہ کے لیے، لیکن اس وقت آخری موقع ہے. اگر انہوں نے 5 اگست والا یہ موقع ضائع کر دیا اور اپنی کریڈیبلٹی مزید کھو دی تو پھر لوگ ان کی بات نہیں سنا کریں گے. اس کے بعد یہ جگہ جگہ پہ ذلیل ہوں گے، لوگ ان سے گلے کریں گے، شکوے اور شکایتیں کریں گے. کلیئر ہے کہ جو علیمہ خان صاحبہ لیڈ کر رہی ہیں، الٹیمیٹلی پھر علیمہ خان پارٹی کو لیڈ کریں گی، پارٹی کی قیادت سنبھالیں گی، آفیشلی ان آفیشلی، رسمی طور پہ غیر رسمی طور پہ. اور عمران خان رہائی موومنٹ کی جو قیادت ہے الٹیمیٹلی عمران خان صاحب کی فیملی کرے گی. صابر میں پارٹی تو ہے ہی نہیں. پاکستان تحریک انصاف نام کی تو کوئی جماعت ہے ہی نہیں پاکستان میں. ابھی کوئی ایسی جماعت نہیں ہے جس کا نام پاکستان تحریک انصاف ہو، رجسٹرڈ ہی کوئی نہیں ہے. تو کون سی پارٹی ہے جس کی وہ قیادت کریں گی؟ دیکھیں یہ تو ایک موومنٹ ہے. ایک موومنٹ ہے کہ جناب ہم نے ایک بے گناہ آدمی جیل میں پڑا ہوا ہے. ان کا نقطہ نظر یہ ہے نا کہ بہت سخت زیادتی ہوئی ہے، عدالتوں کو کنٹرول کر دیا گیا ہے، جھوٹے مقدمات درج کر کے عمران خان کو جیل میں ڈال دیا. اب اس کو باہر نکالنا، اس کے لیے ایک تحریک چلانی ہے. تو یہ ایک انسانی حقوق کی تحریک ہو سکتی ہے، ایک پاکستانیوں کی ایک تحریک ہو سکتی ہے. یہ اس کو آپ پولیٹیکل کہیں، نان پولیٹیکل کہیں، جو مرضی آپ ایک نام دیں، وہ ایک بہن ایک بھائی کے لیے نکل رہی ہے. اس نے کسی پارٹی کی قیادت کرنی نہیں ہے، اور میرا نہیں خیال کہ وہ سیاست میں دلچسپی لیں گی. وہ صرف احتجاج میں دلچسپی لیں گی اور اپنے بھائی کی آزادی میں دلچسپی لیں گی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا عاصم منیر صاحب اور ان کا رجیم علیمہ خانم کو یہ کرنے کا موقع دے گا یا انہیں بھی جیل میں ڈال دے گا؟ یہ بڑا سوال ہے جس کا جواب ابھی تک ہمارے پاس نہیں ہے. اس سوال کا جواب ہم آخر میں لیں گے. اس کے ساتھ پہلے ذرا اس کے ساتھ ساتھ وکلا آ رہے ہیں، اور اطلاع یہی ہے، میری بات بھی ہوئی، وہ کہتے ہیں نہیں ہم اب پہلے والا نہیں ہے، اب ہم اس کو ایک موومنٹ کی طرح لے کر جانا چاہتے ہیں، کیونکہ آنے والے دنوں میں وہ کہتے ہیں کہ یہ عدلیہ بھی ختم ہو رہی ہے. جیسے جسٹس محمد علی مظہر نے اور جسٹس ہلالی نے اپنا سرنڈر ہی کر دیا سب کچھ. یعنی کہ انہوں نے اپنے سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو ایک سٹرکچر تھا آئینی،
وہ خود بخود ہی سرنڈر کر دیا کہ جناب نیب کے سارے مقدمات بھی یہ وفاقی آئینی عدالت کو سنیں. یہ جو سلسلہ چل رہا ہے نا، اس کے بعد بلوچستان کے حالات آپ کے سامنے ہیں، اور کشمیر، گلگت بلتستان سارے. صابر بھائی یہ وکلا کی فنڈنگ کون کرے گا؟ جی وکلا کی فنڈنگ کون کرے گا؟ میرا خیال ہے کہ کچھ نہ کچھ تو وہ کر رہے ہیں، کچھ نہ کچھ. یعنی کہ میں آپ کو بتاؤں، وکیلوں نے آج تک کبھی کوئی ایسی تحریک نہیں چلائی جس میں پیچھے سے ان کو بہت بھاری فنڈنگ نہ آئی ہو. یہ ایک حقیقت ہے، ہمیں ماننی پڑے گی. اچھا، ایک نمبر ایک، وکیلوں کو بہت سارا پیسہ چاہیے ہوتا ہے تحریک چلانے کے لیے. نمبر دو، وکیلوں کو اسٹیبلشمنٹ کے کسی ایک دھڑے کی کم سے کم یقین دہانی چاہیے ہوتی ہے کہ ہم جو تحریک چلا رہے ہیں اس میں ہمیں کامیابی ہو جائے گی. ان دو چیزوں کے بغیر میں نے کبھی بھی وکیلوں کو کوئی تحریک چلاتے ہوئے نہیں دیکھا. اچھا، ایک اس میں یہ ہے کہ جیسے یہ پہلی دفعہ تجربہ ہو رہا ہے نا کہ اسٹیبلشمنٹ کے بغیر بھی بہت سارے کام ہو رہے ہیں. یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے، اور مزاحمت پہلی دفعہ. اسٹیبلشمنٹ کا کوئی دھڑا اس وقت سپورٹ نہیں کر رہا عمران خان کو یا پی ٹی آئی کو یا علیمہ خان صاحبہ کو، لیکن ہلکی پھلکی مزاحمت چل رہی ہے. صابر بھائی جب 27ویں آئینی ترمیم آ رہی تھی جی، تو میرے جیسا آدمی جو قانون کا بہت ہی ادنا سا طالب علم ہے، آپ جو کبھی بھی سپریم کورٹ کے وکیل نہیں رہے، مجھے بتائیں جب ہمیں سمجھ آ رہی تھی کہ پوری عدلیہ کی بربادی ہونے جا رہی ہے اور ہم کھڑے تھے ایک پاؤں پہ اور شور مچا رہے تھے کہ اس کو روکو، اس کو روکو، اس کو روکو، یہ وکیل اس وقت کہاں تھے؟ یہ جب بات 26ویں ترمیم آ رہی تھی اس وقت کہاں تھے؟ درست. صابر بھائی ان کو اب کس نے لانچ کیا ہے اور یہ کیوں میدان میں آ رہے ہیں؟ دیکھیں مجھے وکلا سے بڑی امید ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ وہ نکلے، نوجوان وکلا نکل کے معاملات اپنے ہاتھ میں لیں. مجھے پتہ نہیں کیوں لگتا ہے کہ پرانے وکلا کو اس لیے سامنے لایا گیا ہے کہ کہیں نوجوان وکلا نہ نکل پڑے اور کنٹرول جو ہے وہ پرانے وکلا کے ہاتھ میں رہے، کیونکہ نوجوان وکلا کے اندر بہت سخت ری ایکشن ہے اس وقت جو کچھ بھی عدلیہ میں ہو رہا ہے. اور نوجوان وکلا کو اگر کنٹرول کرنا ہے تو پرانے اور تجربہ کار وکلا کی کوئی تنظیم بنا کے ہلکی پھلکی موسیقی چلائی جائے. دیکھیں نا، آج سے 1.5 ہفتہ پہلے یا 2 ہفتے پہلے خبر آئی تھی کہ وکلا کی تنظیم تیار ہو گئی ہے اور رولا پڑنے والا ہے. اس وقت سے لے کر اب تک کیا ہوا؟ یعنی 10 دن گزر گئے. بہت بڑی بات ہے، 10 دن میں کچھ بھی نہیں دیکھا ہم نے. دیکھیں فضل الرحمان صاحب کا کوئی کہے نا مجھے کہ وہ انقلاب لے آئیں گے، مجھے کبھی یقین نہیں آتا. اور کوئی مجھے یہ کہے کہ وکلا بغیر پیسوں کے اور بغیر جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ کے کوئی انقلابی اقدام اٹھائیں گے، مجھے نہیں لگتا. جو 27ویں آئینی ترمیم پہ مجرمانہ طور پہ خاموش رہے وہ اب کبھی نہیں بول سکتے. مجھے بہت مشکل لگتا ہے. اچھا، وکلا سے جن لوگوں سے میری بات ہوئی وہ بھی کافی سینئر لوگ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم صرف ایک نقطے پر بھی ابتدائی طور پر متفق ہو گئے نا، عدالتوں کا بائیکاٹ، اس کے لیے وہ کہتے ہیں نہ سرمایہ چاہیے نہ کچھ اور چاہیے. اور اگر ہم بائیکاٹ پہ چلے جاتے ہیں، عدالتوں کا بائیکاٹ کرتے ہیں، تو یہ سسٹم جو ہے عدالتی نظام، یہ 50% اسی دن ہی ڈیڈ ہو جائے گا. ایک تو وہ ہے، باقی آگے ظاہر ہے بیہائنڈ دا سین کیا ہو رہا ہے. یہ کیسی ہوئی عدالتوں کا بائیکاٹ؟ بہت پیسہ ہے سرکار کے پاس، بے شمار وکلا ہے ان کے پاس بھی. احسن، یہ جو کیا نام ہے، احسن بھون اگر جا رہا ہے عدالت میں تو کون روکے گا اسے؟ جو تارڑ صاحب ہیں اگر وہ عدالت میں جا رہے ہیں، باقی وکلا بائیک آؤٹ کر دیتے تو کون روکے گا انہیں؟ بائیک آؤٹ کرنے کا صرف ایک فائدہ ہوگا، یا تو پھر یہ اس بات کا بندوبست کریں عدالتوں کے باہر بیٹھ کے کہ کوئی اور وکیل یا جج عدالت کے اندر نہ جا سکے. وہ میرا خیال ہے کہ پھر کچھ نہ کچھ ہوگا. تو وہ کیا اسٹریٹجی ہے وہ آنے والے دنوں میں پتہ چل جائے گا. لیکن وکلا بھی متحرک ہو رہے ہیں، اور اس کے بعد علیمہ خان صاحبہ بھی، پھر 5 اگست کا جو آپ نے ذکر کیا. اب آتے ہیں ان ساری چیزوں کو لے کے. دوسرا ایک اور چیز صابر بھی پتہ کیا، یہ اب معاملہ نا تھوڑا سا انٹلیکچوئل لیول پہ جائے گا. علی احمد قرش صاحب کا بالوں کو ہلا کر یہ کہنا کہ ایک جرنل، یہ سودا ہن پرانا ہو گیا. ایک پرویز مشرف کے دور کا سودا ہے، آپ نے بیچ لیا، نوجوان آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے، بڑی اچھی بات ہے. آپ کوئی نئی تقریر نکالیں، لوگوں سے قانون کی، آئین کی اور انصاف کی بات کریں. جا کر 27ویں آئینی ترمیم کو پڑھیں اچھی طرح. آپ دیکھیں کہ اس کے اندر پاکستانیوں کے ساتھ کیا ظلم اور کیا زیادتی ہوئی ہے. ابھی بالوں کو جھٹکے دینے کا ٹائم نہیں ہے، ابھی حکمرانوں کو جھٹکے دینے کا ٹائم ہے. ابھی آپ کو یعنی جو سٹرگل آپ نے مشرف کے دور میں کیا نا وہ کچھ بھی نہیں تھی. پرویز مشرف آپ کو سیدھی گولیاں نہیں مارتا تھا. پرویز مشرف وکلا کو جبری طور پہ لاپتہ کر کے لمبے عرصے تک کے لیے نشان عبرت نہیں بناتا تھا.
آپ نے دیکھا انتظار بنجوتھا کے ساتھ کیا کیا انہوں نے. عامر وہاں ایک وکیل ہے, ان کے ساتھ انہوں نے کیا کیا. درجنوں مزید وکیل ہیں جن کو جبری طور پہ لاپتہ چھوٹے یا بڑے ٹائم کے لیے کیا گیا. پرویز ایمان مشرف مزاری ہے. یہ نہیں کرتا تھا, اٹھاتا تھا, کوئی پرچہ ہو گیا چھوڑ دیا, پکڑ لیا. پرویز مشرف آنکھ مچولی ضرور کرتا تھا, لیکن جو ظلم ابھی ہو رہا ہے وہ ہم نے ایمان مزاری ہے. مجھے بتائیں نا, 17 سال قید با مشقت, جناب ڈالو ان کو جیل کے اندر, 17 سال کے لیے ہم رکھیں گے ایک ٹویٹ کے بدلے میں. اور جب پرویز مشرف نے عدلیہ پہ حملہ کیا تھا تو عدلیہ میں اتنا بگاڑ اس نے کبھی پیدا نہیں کیا تھا جو اس وقت پیدا ہو گیا. اور وکلا کی تقسیم کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ جو آسما جہانگیر گروپ ہے وکلا کا, جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ انصاف کے لیے کھڑا ہوگا, آسما جہانگیر گروپ کے تمام عہدیدار پوری طاقت سے اس وقت پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا بازو بنے ہوئے ہیں. تو آپ انہیں کیسے قائل کریں گے؟ صابر بھائی, یہ لڑائی پتہ کون سی ہے؟ یہ لڑائی ہے کشتیاں جلا کر لڑنے والی. جس نے یہ سوچنا ہے نا کہ اس کی کشتیاں بھی سلامت رہیں اور وہ لڑائی بھی لڑ لے اور پیچھے کو تھوڑا اپنا سودا بھی بچا لے, تو وہ لڑائی یہ نہیں لڑ پائے گا. وکلا کو یہ بات انڈرسٹینڈ کرنی پڑے گی کہ چھٹیوں کے بعد تحریک نہیں چلتی ہوتی. اگر آپ نے جس لیول پہ ہم ابھی پہنچے ہوئے, آپ چھٹیوں کا انتظار نہیں کر سکتے, آپ کو فوراً لڑنا پڑے گا. اب ہم کرتے ہیں جی سم اپ. اور یہ ساری چیزوں کو لے کے آپ نے جس طرف اشارہ کیا تھا, فیلڈ مارشل آرمی چیف, چیف آف ڈیفنس فورسز, ڈیفیکٹو رولر جنرل عاصم منیر صاحب, وہ یہ سارے چیلنجز بے سبب تو نہیں ہیں. یہ بھی جو آپ نے کہا تھا یہ بے سبب نہیں ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب کا آنا, وکلا کا متحرک ہونا, پی ٹی آئی کا علیمہ خان صاحبہ کا کشمیری جو ایک آلریڈی ایک موومنٹ چل رہی ہے اور بہت آرگینک وے میں چل رہی ہے, تو اب کیا جنرل عاصم منیر صاحب ان ساری چیزوں کو, یہ سسٹم ان کے ساتھ کھڑا رہے گا, سپورٹ کرے گا؟ کیا وہ اس سارے کرائسس میں بچ نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ صابر بھی دیکھیں, خوف تو ہے. مجھے جس بات کی خوشی ہے وہ یہ ہے کہ خوف تو ہے. یعنی اگر سرکاری ملازم ڈرے اس بات سے کہ اس کا محاسبہ ہو سکتا ہے تو پھر امید باقی ہے. کم سے کم جو استثنا والا معاملہ ہوا, جو عاصم منیر صاحب نے اپنے آپ کو قانون سے چھوٹ دلوانے کی کوشش کی آئین کے اندر, کہ میرے پہ کبھی کوئی مقدمہ نہیں بن سکے گا اور میں کسی بات کا جواب دہ نہیں ہوں گا, مجھے کبھی گرفتار نہیں کیا جائے گا, میرے خلاف کوئی قانونی کارروائی نہیں ہوگی. اس چیز نے مجھے بڑا حوصلہ دیا. اس کا مطلب ہے کہ سسٹم کے اندر بیٹھے ہوئے سب سے طاقتور آدمی کو بھی اس بات کا خوف ہے کہ جب لوگ سامنے آ جائیں گے اور انصاف ہوگا تو میری پکڑ ہو جائے گی. تو پکڑ سے بچنے کے لیے یہ ایک بندوبست کیا گیا. یہ چیزیں حوصلہ دیتی ہیں کہ کم سے کم دیکھیں, اگر عاصم منیر صاحب کو بھی ڈر ہے قانون کا, تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اس بات پہ امید رکھنی چاہیے کہ ایک دن قانون کی عملداری ہوگی. بالکل ٹھیک ہے. تو یہی اصل معاملات ہیں اور دیکھتے ہیں, انتظار کرتے ہیں. ابھی کچھ دن باقی ہیں, 5 اگست کی طرف بڑھ رہے ہیں اور چھٹیاں بھی ختم ہو جائیں گی. پھر یہ سارے سیگمنٹ جو ہیں وہ ایک طرف آئیں گے, تو تب دیکھیں گے کیا معاملات ہیں. لیکن اس کے پیچھے بہت ساری خبریں ہیں اور ان کی طرف ہم ابھی تک نہیں بڑھے, وہ ہم جائیں گے 5 اگست کے بعد. فی الوقت اتنا ہی, اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.